زاہد محمود صاحب دفاعی ترجیح کار میں جوائن کر رہے ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اس گرفتاری کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ اعجاز ملہ گرفتار ہوا ان پانیوں سے جبکہ وہ پاکستان کی سرحد کو کراس کر کے وہ بھارت جا رہا تھا، اور جو ایجنسیز کی جانب سے، جو بھارتی ایجنسیز کی جانب سے جو سامان منگوایا گیا تھا وہ اس کے ساتھ موجود تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ جی بالکل، یہ ایویڈنٹ ہے ایک ہی چیز بڑی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کنونشنل ڈومین میں دے کانٹ ڈو اینی تھنگ، اور یہ ان کا شروع سے یہ اپروچ رہی ہے، یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، پاکستان کو کیونکہ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اونلی ہرڈل جو ان کے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں جی ریجن میں۔ آپ ڈیٹرنس کے لیے جنگ کر رہے ہو نا، یا ڈیٹرنس کے لیے فرکشن کریٹ کر رہے ہو ٹو اسٹیبلش یور ڈیٹرنس، اور یا ڈیٹرنس آپ کا آبجیکٹو ہو، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے جی، ہر ملک اس کی کوشش کرتا ہے، اور ہر ملک کا ایک ساورن رائٹ ہے ٹو گیو اسٹرینتھ ٹو دیئر جو بھی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اپنے آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو۔ پر جب آپ کے ہیجمونک ڈیزائنز ہوتے ہیں تو دین یو کم آؤٹ وتھ دی ڈینجرس پرپوزیشن۔ تو ان کے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں، پاکستان اس میں ہرڈل ہے، باقی لوگ بھی پاکستان کی وجہ سے جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو ان کو بالکل پاکستان کا یہ جو اپروچ ہے جو ریزسٹنگ انڈیا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، تو یہ اسی طریقے سے ویک کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے کنونشنل اپلیکیشن ابھی دیکھ لی، دے تھاٹ کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا، اور اس سے پہلے یہ بھی تقریریں سن لے پولیٹیکل ٹیررسٹ کی، جب یہ کہا کرتے ہیں کہ پاکستان تو اب اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، ہم دنیا کی پاور بن رہے ہیں، اور دنیا کی پاور کا پھر یہ حال ہوا کہ ان کو جب پوری دنیا میں کہیں بھی لینڈنگ گراؤنڈز نہیں ملے تو وہ جا کے پھر انہوں نے لینڈ کیا ہے جا کے ایک چھوٹی سی ڈرٹی اسٹرپ پہ جا کے کابل میں، اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے آن دا ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر پہ یہ اسی طرح کی ایک ڈرامہ جو کریٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے یقینی طور پہ بہار کے الیکشن سے پہلے، اور یہ جو بھی میجر ایکسرسائز کر رہے ہیں ان دنوں میں، تو دے مسٹ ہیو ہیڈ ان دیئر مائنڈ کس طرح کا ہم ڈرامہ کریں گے۔ بٹ اینی وے الحمدللہ پاکستان از الرٹ، پاکستان کی سیکورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے اس کے ڈیزائن کو انہوں نے پکڑا ہے اور پوری دنیا کو دکھایا۔ اچھا پوری دنیا بھی ان کا یہ جو کمیلین کیریکٹر ہے نا یہ سامنے آ گیا، جس کو یہ ٹیکٹس سمجھتے ہیں، یہ ابھی ایز اے ایکومولیٹو کریکٹر آف دا نیشن آ گیا، نیشن جو ہندوتوا بیسڈ نیشن ہے، جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی، کیونکہ مائنورٹیز کو تو وہ ایز این اینیمی ود ان ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ اتنے میننگ فل نہیں رہے ہیں، جو ہندوتوا آئیڈیالوجیز کے ساتھ، ان کی تھاٹس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، تو وہ اسی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اسی کریکٹر کو وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو دس از واٹ اٹ از۔ پاکستان یہ ایک اٹیمپٹ ہے، یہ ایسی اور بھی اٹیمپٹس کرے گا، یہ کنٹینیو رکھے گا۔ تو یہ جو پروسیس ہے نا، ہمیں اپنے جو سیکورٹی کو اور اپنی پریپریشنز کو، اس کو پروسیس میں رکھنا ہوگا، اور اس کو پروسیس میں رکھنے کے لیے ہمیں آف کورس وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اٹ ہیز ٹو بی اے ہول آف اے نیشن اپروچ، بیکاز یہ ہماری ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے، دس از ناٹ اے نارمل تھریٹ، اٹ ہیز سیریس ریپرکشنز۔ یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو اٹیمپٹس ہیں تو دے ان اے لانگر ٹائم وہ امپیکٹ کرتی ہیں جی آپ کی سیکورٹی کو، بالکل افیکٹ کرتی ہیں سیکورٹی کو۔ زاہد صاحب بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے دفاعی سطح پر بھی اور یقیناً سفارتی محاذ پر بھی ایک بہت بڑی ناکامی کا سامنا رہا ہے، پھر ٹرمپ کی جانب سے بھی آپ کو پتہ ہے بہت سے جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے بھارت کو لے کر، اور خاص طور پر جو بھارت کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ بھی بہت دباؤ ڈال رہی ہے بھارت پر۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ اپنی امیج کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے سارے جو ہے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے مودی؟ دیکھیں ان کی جتنی بھی یہ جو وار ریلیٹڈ یا جو اسکلیشنز ہیں یا جو پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے، یہ مین فوکس کرتا ہے ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو جی۔ دے وانٹ ٹو اسٹے ان پاور، اور پاور کے بعد ان کے ڈیزائنز ناٹ ٹو اسٹرینتھن انڈیا ہے بٹ ٹو اسٹرینتھن بھارت ہے، جو ہندوتوا بیس سیفرنائزڈ بھارت ہے۔ انہوں نے ابھی جو اپلیکیشن اس طرح کی ہے، انہوں نے اپنی جو ملٹری ہے اس کو بھی ایک ملیٹنٹ ونگ بنا دیا ہے سنگھ پریوار کا، وچ از ریپرزینٹنگ سنگھ پریوار، یہ یاد رکھیے گا۔ ان کے جو ابھی سی ڈی ایس چوہان صاحب کی مثال میں آپ کو دیتے ہیں، انہوں نے جو بک لکھی ہے سم تھنگ لائک ریسرجنٹ انڈیا، یہ اس میں بڑا کلیئرلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ملٹری تھاٹ ہے اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن دی ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر بیس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم اپنی ری آرگنائزیشن، ری اسٹرکچرنگ آف ملٹری اسی کانٹیکسٹ میں کریں گے۔
تو وہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دیٹس وائی آئی سے کہ یہ اسپوکس پرسن بن گئے، ان کی لائلٹیز آر لائن ود دی ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ، اٹس ناٹ لائن ود دی سیکولر ڈیموکریٹک سو کلیم جو ایک سیکولر ڈیموکریٹک اس کے ساتھ تو ہے نہیں. ابھی نہ انڈیا سیکولر رہا ہے نہ ڈیموکریٹک رہا ہے. بہرحال ان کی اپوزیشن شور ہی مچا رہی ہے. آئی تھنک وہ بھی پالیٹکس بھی کر رہے ہیں. ایز فار ایز پاکستان کنسرن، وہ کانگریس ہو یا بھارتیہ جنتا پارٹی ہو، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جی. فرق صرف یہ ہے کہ جو سنگھ پریوار کا یا جو آر ایس ایس کا بی جے پی کا والا سائڈ ہے سکے کی، یہ ذرا بدبودار زنگ آلود ہے، اور دوسرے پہ ذرا یو کین ایٹ لیسٹ ریڈ دا ویلیو آف دا کوائن. بٹ ان کی اپروچ پاکستان کے خلاف اسی طرح رہے گی. دیٹس وائی آئی سے کہ ہمیں ایک اپنا جو اسٹرکچر ہے، اپنا جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے، اس کو بڑا انڈیا فوکس رکھ کے بڑے طریقے سے ہمیں چلانا ہوگا. ہم کبھی بھی اپنے گارڈز لوور نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ یہ امن کی آشا اور اس طرح کی چیزیں اور امن کی بات چیت کرنا، یس پاکستان از اے پرو پیس، پاکستان از اے پرو اسٹیبلٹی، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ جو پیس اور اسٹیبلٹی ہے نا یہ آپ اچیو کرتے ہیں اپنی اسٹرینتھ سے، اپنی ڈیٹرنس سے. یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ آل دا ٹائم ایٹ ایوری پلیس.